وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سورۃ الانعام کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس تحقیق جن لوگوں نے دین میں تفرقہ کیا اور ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے، آپ کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں. تحقیق ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر اللہ ہی ان کو خبر دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا. جو لے کے آئے حسنہ، اللہ اس کو دیں گے 10 گنا، اور جو آئے گناہ اور خطیہ اور سیئہ لے کر نہیں بدلہ ملے گا مگر ان کو اسی گناہ کے برابر، اور وہ سب جو ہیں نہیں ظلم کیے جائیں گے. جیسا کہ آپ نے الحمدللہ سورۃ الانعام کی متعدد آیات مبارکہ میں پڑھا ہے کہ اس سورت مبارکہ کا زیادہ تر خطاب جو تھا وہ مشرکین کو تھا، اور ان کے عقائد باطلہ کا رد تھا، اور تمام احکام اور تمام قاعدے پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سب کو بتا دیں مخاطبین کو کہ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ اسلام ہی ایک سیدھا راستہ ہے. فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، اور تم جو ہے کسی دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، اگر کرو گے تو راستے سے بھٹک جاؤ. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا، کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ کیا، دین میں افتراق کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کچھ بھی واسطہ، اور اب ان سب کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ ان کو خبر دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے. کیا معنی خبر دیں گے؟ یعنی بدلہ دیں گے، سزا دیں گے. اسی لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد مصطفیٰ تک اللہ کا دین ایک ہے. ہمیشہ یاد رکھ لو، دین میں کوئی جھگڑا نہیں، یعنی اصول دین جو ہے وہ بالکل ایک ہے.
جو دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی ہے وہی دعوت میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے۔ اسی لیے آپ اگر قرآن پاک کو کھول لیں اور قرآن مجید میں تدبر کریں، غور کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے کیا دعوت دی تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت، بس وہی تمہارا الہ، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح قوم عاد کے پاس جب حضرت ہود علیہ السلام آئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، انہوں نے کیا دعوت دی؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے قوم اسی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام آئے قوم سمود کے پاس، کیا دعوت دی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اسی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا کوئی معبود برحق۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام آئے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کیا فرمایا؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ یا اللہ میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر وہ جو تو نے حکم دیا، اور وہ حکم کیا تھا کہ اسی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے۔ اسی طرح میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو کیا دعوت دی؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے قوم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بتلا دیا، اللہ نے مجھ پر یہ وحی نازل فرما دی کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی فرمائی اور آپ سے پہلے جتنے نبی اور پیغمبر گزرے ان پر بھی وحی فرمائی۔ وہ وحی کیا تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر شرک کیا تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں اور آپ ہو جائیں گے گھاٹے والے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم فرمایا؟ قُلْ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت۔ اسی طرح حدیث قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ کو، آپ ان مخاطبین کو اور آنے والی قیامت تک امت کو فرما دیں کہ قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہ کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کروں؟ کیسی باتیں کروں؟ تو تمام انبیاء علیہم السلام نے اس مسئلے کو ہمیشہ دماغوں میں رکھ لیں اور ذہن میں پکا کر لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ رسول نہیں تھے، نبی تھے، کہ آپ تو آئے، ابھی تو لوگ بھی نہیں تھے دنیا میں، آپ آئے، آپ کی اولاد بڑی، ان کو دنیا میں رہنا بسنا کھانا پینا تعمیر زراعت صنعت یہ ساری چیزیں سکھلائیں آدم علیہ السلام نے، لیکن اس کے بعد جب قومیں بڑھ گئیں، آپ کی اولاد بڑھ گئی اور ان میں پھر فساد پیدا ہونے لگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بھیجے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول آئے، اسی طرح حضرت شیش علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، اور شیش علیہ السلام پر بھی تقریباً 50 صحیفے اللہ نے نازل فرمائے۔ اور نوح علیہ السلام تو باقاعدہ رسول ہیں جو شریعت لے کر آئے، یعنی ان سے لے کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اصول دین ایک ہے جن میں ذرے کے برابر بھی اختلاف نہیں کہ کس کی عبادت کرو، اللہ کی۔ تو اسی میں ایک بات یاد رکھ لو کہ جو چیز عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے۔ بس ایک مسئلہ یاد کر لو، بڑا آسان مسئلہ ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ اگر آدمی سمجھنا چاہے تو بالکل آسان ہے، اور اگر ضد کرنا چاہے تو پھر تو کوئی مسئلہ بھی آسان ہے۔ اگر آدمی ضد میں آ جائے، اگر آدمی اناد پہ اتر آئے، اگر آدمی بلا وجہ کبر پہ آ جائے، اگر آدمی بلا وجہ اللہ کے دین کے انکار پہ آ جائے تو اس کو تو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا۔ وہ لوگ تو اللہ کے نبیوں سے بھی نہیں سمجھے، وہ لوگ تو صحابہ سے بھی نہیں سمجھے، اولیاء اللہ سے بھی نہیں سمجھے، تو میرے جیسے لوگوں سے کیا سمجھیں گے؟ لیکن اگر سمجھنا چاہو تو مسئلہ کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے، کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا۔ بڑی پیاری بات کہتے سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اگر تیرا دماغ ہی بت خانہ بنا ہوا ہے، اگر تو نے دلوں میں غیروں کو بسا لیا ہے، اگر تو نے اپنے دلوں اور دماغ کا مالک جو ہے وہ بندوں کو بنا لیا، اگر تو نے اپنے پیشانیوں کا سجدہ قبروں کے لیے وقف کر دیا ہے، اگر تو نے غیروں کے آگے جھکنا سیکھ لیا ہے اور تیری عادت بن گئی ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں سمجھ آتا، ورنہ تو بڑی مشکل بات کوئی نہیں۔ ایک ہی لفظ یاد رکھ لیں، اور یہ لفظ روز تم پڑھتے ہو اور پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہو، کیونکہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے الحمدللہ، اور دعا کرو جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو نمازی بنا۔ ایک دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو نمازی بنا، اللہ ہر بیٹی بچی کو نمازی بنا۔ بس نمازی بن گئے تو سمجھو انشاءاللہ پھر مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ کے دروازے پہ آنا سیکھ لیا، اللہ کے دروازے پہ جھکنا سیکھ لیا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے آگے گر گئے، تو چاہے بندہ پھر جتنی گناہ گار ہے، خطا کار ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کہتا ہے اب تو بندہ میرے سامنے گر گیا ہے، اب تو وہ معافی مانگ رہا ہے، اور مجھے معافی دینا بڑا پیارا لگتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انکا، کہ میرا اللہ تو بالکل سراپا عفو ہے، تو حب العفو، اور معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے۔ تو جب تجھے معاف کرنا پسند ہے تو فاعف عنا، پھر ہمیں بھی معاف کر دے، کیونکہ یہ چیز تو وہ ہے جو تیری محبوب ہے، تیری پسندیدہ ہے، تو چاہتا ہے بندوں کو دینا تو ہم معافی سب سے پہلی کوشش ایک کیا کریں۔ اور جو آدمی نماز پڑھتا ہے الحمدللہ وہ فرض بھی پڑھے گا، کوٹ پورا نہ کرے کچھ نہ کچھ سنت بھی پڑھے گا، 24 گھنٹے میں کوئی ایک دوگانہ نفل کا بھی پڑھ لے گا، رات کو وہ وتر بھی پڑھ لے گا، کبھی اگر طواف کیا تو اللہ کی رحمت سے طواف کا دوگانہ بھی پڑھ لے گا، کبھی اگر اللہ نے عمرے کی توفیق دی تو 2 رکعتیں بھی پڑھ لے گا۔ اور نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بس ان 2 لفظوں کو یاد کر لو، زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صرف ان 2 لفظوں کو دماغ میں بٹھا دو، ان 2 لفظوں کو اپنے دل و دماغ میں داخل کر دو تو اللہ کی رحمت سے ہر بلا سے بچ جاؤ۔ اگر یہ 2 لفظ دماغ سے نکل گئے تو پھر ہر بلا حملہ کرے گی۔ اگر یہ 2 چیزیں موجود ہوں تو پھر نہ شرک حملہ کرے گا، نہ بدعت حملہ کرے گی، نہ کفر حملہ کرے گا، نہ کوئی غیر اللہ کی امداد حملہ کرے گی۔ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ٹھنڈے دل سے غور کر لو کہ عبادت کس کی ہم کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ اب یہ دیکھ لو کہ بھی عبادت کیا ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رکوع کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سجدہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت ہے۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ بس اسی بات کو یاد کر لو، حل ہو گئے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی غیر کے آگے جھکے گا تو نہیں ایسا نہ کرو بھائی، عبادت تو اللہ کی ہو،
جب وہ کسی غیر کے آگے سجدہ کرے گا تم پکڑ لو گے، فرمایا کیا کر رہے اللہ کے بندے، عبادت تو اللہ کی ہو۔ اگر وہ قبر پہ کوئی جانور ذبح کرے گا، کسی غیر کے نام کی منت مانے گا، تم کہو گے یہ کیا کرے خدا کے بندے، منت ماننا عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی۔ اگر وہ کوئی 11ویں کرے گا، کسی پیر کی طرف نسبت کرے گا، تو کیا کہہ رہے ہیں بھائی، خیرات کرنا تو عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو اب ہر بات سے آپ بچ گئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھو تم اللہ کو پکارتے ہو گے یا اللہ، تو یہ اللہ سے مانگ رہے ہو نا کہ یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا اپنی زبان میں کہہ رہے ہو یا خدا، یا ربا مہربانی فرمائیے۔ مانگنا کیا ہے؟ عبادت، بلکہ عبادت کا مخ ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کا اصل ہے۔ اس لیے دیکھو نا کہ ساری نماز جب پڑھ لیتے ہو، ماشاء اللہ کھڑے ہو نماز میں، فاتحہ پڑھ رہے ہو، سورت پڑھ رہے ہو، تسبیح پڑھ رہے ہو، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہو، اس کے بعد جب آخر تشہد میں بیٹھتے ہو تو التحیات پڑھ رہے ہو، پھر اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہو، حضور کی رسالت کی گواہی دے رہے ہو، پھر حضور پہ درود پڑھ رہے ہو، آخر میں کیا کرتے ہو؟ آخر میں دعا مانگتے ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ساری عبادت کا خلاصہ ہی تو دعا ہے۔ اگر تم عبادت اللہ کی کرو اور دعا غیر سے مانگو تو شرک ہے۔ اسی کا نام شرک ہے کہ اگر تم نے عبادت تو اللہ کی لیکن اس کے بعد سلام پھیرا اور کہہ دیا کہ یا علی مدد، یا حسین مدد، یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا دستگیر، یا غوث، تو ساری عبادت تو ختم ہو گئی، کیونکہ عبادت کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ سے مانگنا۔ کہ جب ساری عبادت ہم نے کر لی تو آخر میں کیا کہتے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور کوئی دعا مانگتا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات واعوذ بک من المأثم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال، یا کوئی اور دعا جو حدیث مبارک میں موجود ہے، تو ساری عبادت کرنے کے بعد دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ طواف کر لیا ہے ماشاء اللہ، طواف ختم ہو گیا، 2 رکعتیں مقام ابراہیم میں بھی پڑھ لی، اب آ کر ملتزم کو چمٹ گئے، دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ تو اصل ساری عبادتوں کا خلاصہ دعا ہے، ساری عبادتوں کی انتہا دعا ہے، ساری عبادتوں کا اثر جو ہے وہ دعا ہے۔ اگر اس میں کسی غیر کا نام آ گیا وہ تو سب سے بڑا شرک اکبر ہے۔ اس لیے ایک مسئلے کو سمجھ لیں کہ تمام اللہ کے پیغمبر، تمام اللہ کے نبی، تمام اللہ کے رسول، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ان پر، وہ امتوں کو کیا سکھانے آئے تھے کہ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی عبادت کے سوا نبی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، صحابہ کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، تابعین کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، اولیاء اللہ کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نبی بنے، اللہ کے نبی کے صحابہ صحابہ بنے، اللہ کے ولی اولیاء اللہ بنے، اللہ کے دوست بنے۔ اولیاء کا کیا معنی؟ دوست۔ اچھا دوست وہ ہوتا ہے کہ دوستی تیرے ساتھ پکارے اس کو؟ اولیاء اللہ کا کیا معنی؟ وہ کس کے دوست ہیں؟ تو جس کے دوست ہیں، ہر دکھ سکھ میں آدمی دوست کو پکارتا ہے یا دوسرے کو پکارتا ہے؟ وہ تو ولی تب بنے کہ اللہ سے جوڑ گئے، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیا اور ساری دنیا سے رخ موڑ لیا کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہماری اللہ کے ساتھ براہ راست ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی غیر کی طرف بھی توجہ کریں۔ اس لیے ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے، ان کو خبر ملی کہ آپ کا فلاں معاملہ جو ہے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ انہوں نے غور کیا اور کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ جناب آپ کا بڑا فلاں فائدہ ہوا ہے، تو غور کیا، کہا الحمدللہ۔ تو وہ ساتھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت سمجھ نہیں آیا، مصیبت کے وقت میں انا للہ پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن آپ نے الحمدللہ بھی ساتھ پڑھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا نہیں، میں نے اس نقصان پہ یا حادثے پہ نہیں پڑھا تھا،
میں نے دل کی کیفیت پہ غور کیا کہ نقصان سن کے کہیں دل ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا اللہ کے راستے سے، تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا تھا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، نقصان لاکھ ہو جائے لیکن تجھ سے رشتہ نہیں ٹوٹا. اور جب مجھے خوشی کی خبر ملی میں نے کہا کہیں خوشی میں دماغ خراب ہو جائے، پھر دل ادھر ادھر ہو جائے، دیکھو پھر بھی وہ اپنی حالت پہ تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ. تو اولیاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا معنی اللہ کے دوست. حضرت سری سکھتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں. وہ ایک دن اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے تھے، اور ان کے دوست بھی کون تھے؟ اللہ والے. ہم گندے ہیں تو دوست بھی ہمارے گندے ہیں. وہ اچھے تھے تو ان کے دوست بھی اچھے تھے. آدمی پہچانا تو دوستوں سے جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ نے بیٹے کا پتہ کرنا ہے اس کے دوستوں کو دیکھ لو. اگر آپ نے گھر والوں کا پتہ کرنا ہے تو جن کے گھر میں آنا جانا ہے ذرا ان پہ نظر ڈال لو کہ وہ کیسے لوگ ہیں. آپ نے کسی کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو اس کے تاجر دوستوں کو دیکھ لو، ان کا کیا حال حوال ہے، کیسا آدمی ہے، 1 منٹ میں کھل جائے گا. تو حضرت سری سکھتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور تو ایک ساتھی نے حجت کر کے خوشی میں کہہ دیا. اس نے کہا حضرت ہم نے آپ کو کبھی اداس نہیں دیکھا، ہم جب بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، تبسم ہے، اور ہر حال میں آپ خوش ہیں. کبھی کبھی انسان ہے، کبھی غم تو ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا میاں ہمارے حکم کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو ہم کیوں غم کریں؟ اچھا بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے، اسی لیے حکم ہے کہ ان لوگوں کی کتابیں جو ہے نہ پڑھا کرو. صوفیاء کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا ان کو پڑھا نہ کرو، کیونکہ کلام صوفیاء در شریعت حجت نیست. ان کا کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتا. ان کے کلام کو وہ پڑھے جو اس سب سے گزرا ہو. ان کے کلام کو وہ پڑھے جس کو پتا ہو کہ وہ کیا ہے. جو آدمی اس علم کو نہیں جانتا، آپ صرف نہیں جانتے، پڑھیں گے تو آپ کیا پتا صرف کیا ہے. آپ نحو نہیں جانتے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیا پتا کہ نحو کیا چیز ہے. آپ علم معانی نہیں جانتے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیا پتا کہ علم معانی کیا چیز ہے. آپ علم بلاغت نہیں جانتے، آپ کو کیا پتا کہ بلاغت کس کو کہتے ہیں. آپ نے علم فلکیات نہیں پڑھا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ آسمان کے ستاروں کے چکر کیا چیز ہے. تو ہر چیز کا ایک علم ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو جو اس علم کو جاننے والے تھے وہ تو سمجھ گئے، لیکن جو میری طرح جاہل تھے، کورے تھے، وہ بگڑ گئے. انہوں نے کہا کیا مطلب حضرت آپ کا حکم کیا؟ ہر چیز تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں میرے حکم سے ہوتی ہے. وہ حضرت مسکرائے. انہوں نے فرمایا جب ہم نے اپنے آپ کو مٹا دیا، ہم نے اپنی ہر خواہش کو ختم کر دیا کہ جو تیری خواہش ہے وہ میری خواہش، جو تیرا حکم ہے بس میں اسی پہ راضی ہوں. جب میں نے اپنا ہر حکم، اپنی ہر خواہش، ہر تمنا مٹا کے اللہ کے تابع کر دی ہے، تو لہذا جب وہ ہو رہا ہے تو میرے منشے کے مطابق ہی ہو رہا ہے، کیونکہ میرا منشا تو ہے کچھ نہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو ہماری مشیت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے. تو ہم جو ناراض ہوتے ہیں، غم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہوتے ہیں. کیونکہ وہ اگر آدمی مر گیا، او جی بڑا افسوس ہے، رو رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے کہ کیوں مر گیا. بھئی اللہ نے فیصلہ لکھا مرنا تھا، مر گیا. اللہ نے فیصلہ لکھا پیدا ہونا تھا، ہو گیا. اللہ نے فیصلہ لکھا تکلیف آنی تھی، آ گئی. تو جو چیز محبوب دیتا ہے اس میں کوئی حکمتیں ہوتی ہیں. تو جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام عبادتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. اور دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادت، کہ دعا جو ہے مغز ہے عبادت کا. مخ مانا مغز، یعنی جیسے انسان مغز ہے، ہر چیز عقل نہ ہو تو ہر چیز ختم. تو دعا جو ہے وہ تو خلاصہ ہے. اسی لیے دیکھیں علماء کرام نے، ائمہ اعظام نے، سلف صالحین نے دعا کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیا. اس ایک دعا ہے دعائے عبادت، اور ایک دعا ہے دعائے مسئلہ. یاد رکھو ایک دعا کیا ہے؟ دعائے عبادت. یاد رکھ لو، آسان رہے گا انشاءاللہ. اور ایک دعا ہے دعائے مسئلہ. کیا مانا؟ کہ ایک دعا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے ہو، اسی لیے آپ اس کو یوں سمجھیں، حدیث مبارک کو دماغ میں رکھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. حضور سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ افضل ما انا قلت والنبیون قبلی. فرمایا عرفات کے دن سب سے افضل دعا جو
اور مجھ سے پہلے ہر پیغمبر نے کی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب حالانکہ ظاہر تو کوئی دعا نہیں، اس میں تو اقرار ہے کہ تو تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سب کچھ تیرے لیے ہے، تو مارنے والا ہے، تو جلانے والا ہے، تو ہر چیز میں قادر. اس میں حالانکہ کچھ نہیں مانگا گیا، لیکن حضور نے فرمایا یہ دعا ہے. اچھا، اس طرح ایک دعا ہے کہ بندہ مانگتا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میاں اپنے بچوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. تو یہ مانگ رہے ہیں نا کہ پھلوں سے رزق عطا فرما. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک فارزقنا وانت خیر الرازقین. دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں رزق عطا فرما، یا اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے خوان نازل فرما جس سے ہم رزق کا فائدہ اٹھائیں. یہ مانگ رہے. اسی طریقے سے دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یا اللہ مجھے بہتر، یا اللہ مجھے صالح، مجھے پسندیدہ اولاد عطا فرما. تو وہ دعا مانگ رہے ہیں، وہ دعا ہے، مسئلہ ہے. اور حضور نے جو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا عبادت ہے. اب دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں تو یہ تو نہیں کہا اللہ میں مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے. کہہ کیا رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن یہ دعا ہے، یہی دعا ہے یونس علیہ السلام ہے. اور یہ ایسی عظیم دعا ہے کہ آدمی پہ غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں لیکن وہ اللہ پر یقین سے اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غموں کے پہاڑوں سے اور غموں کی چاؤں سے نکال لیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قید. اب اس لیے ایک دعا ہے دعائے عبادت اور ایک دعا ہے دعائے مسئلہ. تو جب تم عبادت کر رہے ہو یہ بھی دعا ہے، جب تم تسبیح پڑھ رہے ہو یہ بھی دعا ہے، اور جب تم کچھ اللہ سے مانگ رہے ہو تو یہ بھی دعا ہے. تو اس لیے یہ مانگنا جو ہے، پکارنا جو ہے، استغاثہ جو ہے، یہ عبادت کا خلاصہ ہے، یہ عبادت کا اصل ہے. اور اس کا مستحق کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی. اب اگر غیر کو پکارو گے، لاکھ بہانے بناتی کہ جی میں یا علی کہتا ہوں یا میں یا ولی کہتا ہوں یا نبی کہتا ہوں، میں ان کو پکاروں گا وہ ان کو پکاریں گے، یہ ایک بہانے ہیں، ایک تعویلات ہیں، ایک ہیلے ہیں. جب جس کو پکار رہے ہیں وہ سنے گا نہیں تو آگے کیا پہنچائے گا؟ جس کو تم پکار رہے ہیں اس کو علم نہیں تو آگے کیا پہنچائے گا؟ جس کو تم پکار رہے ہو وہ ہر جگہ موجود نہیں تو تمہاری بات کیا سنے گا؟ یہ شان تو اللہ کی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے اور معیت کے ساتھ وہ ہر ذات کے ساتھ ہے. اس لیے فرمایا کہ میں تو تیری شارک سے بھی نیڑے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ. اور جو شارک سے بھی نیڑے ہو پھر اس کے لیے سیڑھیاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے لیے کسی دوسرے کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ مجھ سے پکارو. اس لیے فرمایا کہ اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ، محبوب کائنات، محبوب دو جہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اصول دین میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دین ایک ہے. اور اصول دین کیا ہے؟ 3 مسئلے ہیں، سارے یاد کر لیں. اصول دین جو ہے وہ صرف 3 مسئلے ہیں. ایک اللہ کی توحید ہے، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت پر ایمان لانا. کیوں؟ اگر اللہ کے نبی اور رسول پر ایمان نہیں تو گویا اللہ پر بھی ایمان نہیں. کیوں؟ اللہ پر ایمان ہوتا تو اس کے بھیجے ہوئے رسول کو نہ مانتے. اگر تمہارا کسی ملک سے تعلق ہو تو اس کے سفیر کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟
اگر تم نے سفیر کو نہ مانا تو گویا اس ملک سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا. جب تم نے اللہ کے نبیوں کو نہ مانا، رسولوں کو نہ مانا، تو اللہ کو نہ مانا، کیونکہ ان کو بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے آپ پڑھتے ہیں نا ایمان میں تو کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اب دیکھو اللہ کے بعد تو نبی کا درجہ تھا، اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ نبی کا. لیکن کیا یہاں کیا پڑھتے ہو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، پہلے فرشتوں پر ایمان، پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان، پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان. کیا مطلب؟ کیونکہ جب تم فرشتوں پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جو وحی لے کے آنے والے ہیں اس پر ایمان نہیں تو وحی غلط ہوگی، اور جو وہ کتاب لایا ہے اس کتاب پر ایمان نہیں تو رسول پر ایمان کیا ہوگا؟ ایک آدمی کہے میں قرآن کو نہیں مانتا تو رسول کو کیسے مانے گا؟ اگر ایک آدمی کہے جی باقی باتیں تو ساری ٹھیک ہے لیکن میں جبریل کو نہیں مانتا، جیسے کہ یہودیوں نے کہا. یہودی آئے بڑے پڑھے لکھے، انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے باقی باتیں تو ہماری آپ سے ساری ہو چکی ہیں، اور جو بات ہم نے پوچھی ہے آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، بس اب ایک آپ کا ہمارا آخری جھگڑا ہے. آپ یہ فرمائیں کہ آپ پر وحی کون لے کے آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وحی بھیجتے ہیں تو وہ فرشتہ کون ہے جو وحی لاتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل ہے. کہ ہاں بس دیکھا نا، اسی لیے تو ہم نہیں مانتے نا، بس یہی جھگڑا ہے ہمارا. وہ جبریل جو ہے نا وہ ہمارا دشمن ہے پکا. اگر اور کوئی فرشتہ ہوتا نا تو پھر تو ہم مان لیتے، لیکن یہ جبریل جو ہے نا اسی نے تو ہمیں برباد کیا، ہم پر عذاب نازل کیے، اسی نے تو ہمارے لیے تباہی ڈالی ساری، اور جبریل والی بات نہیں مان. اس لیے اللہ نے فرمایا کل من کان عدوا لجبرائیل و میکائیل. اور ظالموں کی جبریل کا دشمن ہے وہ تو میرا دشمن ہے، کیونکہ جبریل تو جو کچھ لایا مجھ سے لے آئے، جبریل تو جو حکم لایا میرا حکم ہے. تو بات تو تم جبریل کی کر رہے ہو لیکن دشمنی اللہ سے کر رہے ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے لیے ایمان کی شرطیں بتلا دی گئی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو جب اللہ پر ایمان ہوگا تو فرشتوں پر بھی ایمان ہوگا، فرشتوں پر ایمان ہوگا تو پھر جو کتاب آئی ہے اس پر بھی ایمان ہوگا. اگر آدمی کا یہ ایمان ہو کہ جبریل نے جو قرآن کا وحی ڈالی تھی وہ لانی تھی حضرت علی پہ اور بھول کے چلا گیا نبی کے پاس، تو ایمان کدھر گیا؟ اگر وہ معصوم فرشتہ بھی بھول گیا، اچھا بھولا بھی ایسا کہ بندہ بھولے ایک دفعہ دو دفعہ، وہ 23 سال بھولتا رہا، یعنی ایک دن 2 دن 4 دن 10 دن کی بات بھی نہیں. اچھا خدا کی شان ہے جس کے پاس لانی تھی وہ بھی موجود ہوتے تھے، اس نے بھی نہیں پکڑا جبریل کو کہ کدھر جا رہے ہو یار، روز غلطی کر رہے ادھر آنا ہے تم نے. اس نے نہیں پکڑا، لیکن 1400 سال کے بعد یہ پکڑ رہے ہیں شریفات. یہ کہتے ہیں جی اس نے جانا ادھر تھا ادھر آ گیا بھول کے. وہ اللہ کے بندے جس پہ وحی آنی ہے وہ موجود ہے. اچھا جبریل کو بھی نہیں پکڑتا، اللہ میاں سے بھی نہیں کہتا کہ اللہ میاں آپ نے وحی میرے پاس بھیجی تھی یہ تو دوسرے گھر پہنچا رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ پھر اس کو کہہ بھی رہے ہیں یہ امانت والا فرشتہ ہے، اچھی امانت پہنچائی ہے اس نے. تو اس لیے اگر دماغوں میں یہ بات آ جائے تو ایمان ختم ہو گیا کہ جب ملائکہ پر ایمان نہیں، جب جبریل کی امانت و دیانت پر ایمان نہیں، جب اللہ کی وحی پر ایمان نہیں، جب جبریل علیہ السلام کے آنے پر اور اترنے پر ایمان نہیں تو ایمان ختم ہو گیا. اچھا اللہ کی کتابوں پہ ایمان نہیں، ایک آدمی کہے کہ میں حضور پاک کو تو مانتا ہوں لیکن قرآن نہیں مانتا، تو جب کتاب پر ایمان نہیں تو گویا اللہ کے رسول پر بھی ایمان نہیں. اس لیے اللہ نے ان واسطوں کو پہلے مقدم کر دیا کہ اللہ سے تو ہماری ملاقات ہوتی نہیں، اللہ کو تو ہم مل نہیں سکتے، تو اللہ جو حکم بھیجیں گے وہ کون لائیں گے؟ فرشتے لائیں گے کتاب میں، اور کتاب کس پہ اترے گی؟ رسول پہ. تو رسول پاک آگے ہمیں سمجھائیں گے. تو اس لیے ترتیب آ گئی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من الرسل. اچھا اسی طرح آ گیا نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ والبعث بعد الموت. تو اصول دین یاد رکھ لیں. اچھا اس طرح قرآن میں دیکھیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ کا رسول بھی ایمان لاتا ہے جیسے ہمارا ایمان ہے حضور پر، حضور کا بھی اپنی رسالت پہ ایمان. جیسے ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں حضور بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اب ایمان پکا ہو گیا. اب ہم نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا واطعنا. یا اللہ جو تیرا حکم ہے ہمیں سن بھی لیا اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ سارا کام کر لیا. اب کیا غفرانک، اب معافی مانگنے لگ گئے، کیونکہ ہر چیز کا خلاصہ کیا بن گیا؟ دعا بن گئی. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اچھا آخر صورت میں کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا. پھر وہ دعا آ گئی. اس لیے سمجھ لیں کہ اصول دین جو ہے وہ صرف 3 چیزیں ہیں. ان کو یاد کر لیں تو اللہ کی رحمت سے تمہیں کوئی آدمی عقیدے سے نہیں بھٹکا سکے گا. پھر تمہیں کوئی آدمی گمراہی کے غاروں میں نہیں ڈال سکے گا. پھر تمہیں کوئی آدمی شرک و بدعت کے جھکڑوں میں نہیں لے جائے گا. پھر تمہیں کوئی آدمی فرق باطلہ اور فرق ضالہ کی گمراہیوں میں نہیں ڈال سکے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ ہے توحید، اور دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ نبوت و رسالت، کہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں پر ایمان. اچھا اللہ کے رسولوں پر ایمان کیا ہے؟ کس نے بھیجے ہیں؟ حضور پاک کو رسول کس نے بنایا؟ اچھا جب بھیجنے والا اور آنے والا ایک ہو جائے تو رسول پر ایمان رہ گیا؟ ٹھنڈے دل سے سوچو کہ جب بھیجنے والا بھی خود ہو، آنے والا بھی خود ہو، صرف لباس ہو بشریت کا، اندر سے خود خدا ہو، تو رسول کا ایمان کہاں گیا؟ ایمان رہ گیا رسول پر؟ اس لیے ٹھنڈ رسول پر کب ایمان ہوگا کہ خدا ہو، مصطفیٰ ہو، وہ بھیجنے والا ہو، یہ آنے والا ہو، وہ حکم دینے والا ہو، یہ سنانے والا ہو، وہ وحی کرنے والا ہو، یہ وحی سن کے امت کو بتلانے والا، تبھی تو ایمان ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں پہلا مسئلہ کیا تھا؟ اصول دین کا ایمان بالالہیات، اللہ کی توحید پر ایمان. اور دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان. اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، اور مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو پھر حساب کتاب، سزا، جزا، میزان، صراط، ان سب چیزوں پر ایمان. جنت جہنم، ان سب چیزوں پر ایمان. اچھا جس آدمی کا آخرت پہ ایمان نہیں، اس کا رسول پاک پر بھی ایمان نہیں، اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں. کیوں؟ رسول پاک نے خبر دی کہ آخرت ہوگی. اگر وہ آخرت کو نہیں مانتا، اگر حساب کتاب نہیں مانتا، تو گویا اس نے رسول پاک کو بھی نہیں مانا ہے، اور جس نے رسول کو نہیں مانا اس نے خدا کو بھی نہیں مانا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ کوئی جنت نہیں، جہنم نہیں، کوئی حساب نہیں، کتاب نہیں، یہ تو سب مولویوں نے بنا رکھا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں. کیوں؟ پھر اللہ نے اچھا انصاف کیا کہ دنیا کے اندر تو جتنا بڑا مومن ہے اتنا زیادہ پریشان. دنیا کے اندر تو جتنا ایمان پہ چلنے والے ہیں، جتنے اللہ کے اولیاء ہیں، جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آج دیکھ لو جو بندہ جتنا دین پہ مضبوط ہے اتنا پریشان ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ پھریں، آپ جناب سوٹ پہن لیں، آپ پینٹ شرٹ پہن لیں، سوٹ پہن لیں، ٹائی لگا لیں، داڑھی شاڑی منڈی ہوئی ہو، ہاتھ میں سگار ہو، مجا لیں، آپ کو کوئی پوچھے، اگر آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے سب گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا بلا گئی. اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو سب دیکھ رہے ہیں یار یہ پتہ نہیں یہ کوئی خطرناک آدمی نہ ہو. تو اس لیے کہ جتنا ایمان پہ پکا ہے اتنا کفر ڈرتا ہے، اور جب کفر ڈرے گا تو بھاگے گا پیچھے. اور جتنا ایمان سے دور ہو کوئی نہیں ڈرتا. کیوں ڈرے؟ وہ کہتے ہیں تو برادری کا آدمی ہے، اس سے کیا ڈرنا، یہ تو اپنا آدمی ہے، لباس ہمارا پہن رہا ہے، سگریٹ ہماری پی رہا ہے، سگار اس نے ہمارا پکڑا ہوا ہے، ٹائی اس نے ہماری گلے میں ڈالی ہوئی ہے، ہماری طرح شیو کیا ہوا ہے، ہماری طرح بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہماری طرح ہوٹل میں بیٹھ کے یہ نہیں پوچھتا کہ جناب حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. یہ تو مانا یہ ہے کہ اپنی برادری کا بندہ، اس سے تو ڈرنے کا مسئلہ ہی نہیں. اور جس کو وہ دیکھتے ہیں کہ نماز کا پکا ہے، پگڑی باندھے ہوئے ہے اور داڑھی رکھے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ محمد مدنی کی پارٹی کا آدمی ہے، ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت لگتی ہے. کھڑا قرآن پڑھے، کہتے ہیں ہاں دیکھا یہ بھی وہی قرآن پڑھ رہا ہے جو صحابہ پڑھتے تھے، یہ وہی قرآن پڑھ رہا ہے، دیکھا نہیں ہاں جو قرآن پڑھتے تھے صحابہ پڑھتے تھے. یہ بھائی اس کا مطلب ہے یہ اس پارٹی کا آدمی ہے. اور اس پارٹی سے تو ابو جہل ڈرتا تھا، ابی لہب ڈرتا تھا، عتبہ ڈرتا تھا، کفر ڈرتا تھا. وہ تو پھر جہاں بھی مسلمان ہوگا کفر ڈرے گا.
اور جتنا آدمی اسلام سے دور ہوتا جائے گا اتنی ان کے قریب ہوتا جائے گا، اور جب ان کے قریب ہوتا جائے گا تو ڈرنے کا مسئلہ ہی کوئی، ان کے رنگ میں رنگ گیا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ تم کیا ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان تین چیزوں پر ایمان جو ہے یہ بنیاد ہے اور اصل الاصول ہے۔ اگر ان تین پر ایمان ٹھیک ہے تو خدا کا شکر کرو، اور ان میں اگر کچھ معاملہ ڈھیلا ویلا ہے تو پھر سمجھو کہ بھی ہماری ساری محنت جو ہے وہ بیکار ہے۔ اب دیکھو یعنی اللہ کی توحید بھی مانتا ہے، کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک، کہتے ہیں اللہ خالق مالک رازق ہے، لیکن کبھی کبھی غیروں کے آگے بھی سجدہ کر لیتا ہے، کبھی کبھی مزاروں پہ بھی سجدہ کر لیتا ہے، کبھی کبھی جیتے جاگتے پیروں کو بھی سجدہ کر لیتا ہے، ان کے آگے بھی جھک جاتا ہے، کبھی غیروں کو بھی پکارتا ہے کہ یا دستگیر میری مدد کر، یا فلان میری مدد کر، یا نبی میری مدد کر، تو سمجھ لو کہ توحید کے مسئلے میں عقیدہ ڈھیلا ویلا ہے، اور ڈھیلا ویلا عقیدہ اللہ میاں کو قبول نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا تو سیدھے مسلمان ہو جاؤ یا کافر بن جاؤ، یہ درمیان میں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو۔ یہ نہ کرو کہ مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، یہ نہ کرو کہ موحد بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، یہ نہ کرو کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، یہ نہ کرو کہ اللہ کے کعبے کا بھی طواف کرتے ہیں اور قبروں کا بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے پر یہ ڈھیلے میلے مسئلے نہ کرو، سیدھی بات کرو۔ اچھا آپ کا اللہ کے رسول پہ ایمان، اگر رسول کے ایمان پر ہی جھگڑا پڑ گیا کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں تو ایمان میں جھگڑا پڑ گیا کہ نہیں؟ پھر ایمان پکا تو نہ رہا نا کہ بھئی اللہ کا نبی نور ہے، انہوں نے کہا جی نور ہے بشر نہیں، تب بھی جھگڑا پڑ گیا۔ اچھا اس ایک نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ظاہر میں بشر ہے اندر میں نور ہے، پھر بھی جھگڑا پڑ گیا۔ اچھا ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ نبی کی شان اتنی اونچی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، کہ اللہ کے نبی کی شان اتنا بلند ہے کہ بس یہاں چپ ہو جاؤ، زبان گم کر لو، بولو نہیں، کیوں پتہ نہیں کیا ہے، تو مانا یہ ابھی شک ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہے، تو پھر رسول پر بھی ایمان رہ گیا۔ انا تمہیں شک ہو کہ یہ کعبہ ہے یا عام کوٹھا ہے تو پکا ہو گیا کام۔ تمہیں شک ہو کہ پتہ نہیں یہ کعبہ ہے اور پتہ نہیں یہ کعبہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ وہی کعبہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا یا پتہ نہیں اور ہے، تو کعبے پر ایمان ہو گیا پکا۔ اگر حضور کی ذات پر 1400 سال گزر جانے کے بعد ابھی تک ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، تو پھر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کس نبی کا تذکار، تو شک ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تو ایمان نہیں۔ ایمان کب پکا ہوگا کہ اللہ کے رسول پر ایمان ہو کہ محمد الرسول اللہ، جیسے آپ رسول اللہ ہیں اسی طرح محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، اسی طرح آپ کی اماں کا نام بی بی آمنہ ہے، آپ کا مولد مبارک جو ہے وہ مکہ ہے، آپ پر وحی جو ہے وہ جبل نور پہ اتری ہے، آپ نے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں، تو جب پیدائش معلوم ہے، جب ابا کا نام موجود ہے، جب اماں کا نام موجود ہے، جب دودھ پلانے والی دایا بی بی حلیمہ کا نام موجود ہے، حضور کی رضاعت بچپن ولادت کا ایک ایک لمحہ امت کے سامنے ہے، اور پھر بھی امت شک میں پڑی ہوئی ہے کہ نہیں جی نور ہے یا بشر ہے، تو پھر ایمان کیا ہوا؟ پھر ایمان تو ختم ہو گیا، پھر آدمی تو منافق بن گیا، مذبذب بن گیا کہ ابھی تک تو ڈاما ڈول ہے، کدھر جائے۔ تو اس لیے رسول پر بھی پکا ایمان۔ اچھا ایک آدمی کہتا ہے جی آخرت تو برحق ہے، لیکن مولوی صاحب مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ دیکھو نا جی کئی ہم نے دیکھے اسپتال میں مردہ خانے میں مردے رکھے ہوئے ہیں، سال سال 2 سال کوئی عذاب نہیں، کچھ بھی نہیں، جیسے رکھا تھا اسی طرح رکھا۔ اچھا ٹھنڈی جگہ رکھ دیتے ہیں تو گلتا نہیں، گرم جگہ رکھ دیں جلدی سے گل جاتا ہے، تو یہ مولوی صاحب کیا عذاب ہوا؟ وہ تو کافر کا بھی گرم جگہ رکھ دو گل جاتا ہے، مسلمان کا بھی رکھ دو تو گل جاتا ہے، اور کافر کا مردہ بھی لے کے آپ جناب کولڈ سٹوریج میں دبا دیں پڑا رہتا ہے، مسلمان کا بھی دبا دو پڑا رہتا ہے، اور ایک کافر کا پڑا ہو ایک مسلمان کا پڑا ہو، دونوں نہیں لڑتے پھرتے، کسی کو کوئی تکلیف۔ مولوی صاحب ہم نے تو
कई साल वहाँ अस्पतालों में ड्यूटी की है, देखा है बाकायदा। तो जैसे मुर्दे आते हैं हमारे पास हम रख देते हैं, रखे रहते हैं, साल लोग आते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं और 2-2 साल के बाद निकालते हैं, उसी तरह रखे हुए हैं, चूंकि ठंडी जगह थे इसलिए वो खराब नहीं हुए। और अगर हम किसी को मिट्टी में दफन कर देते हैं, महीने के बाद कवर खोलते हैं, हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है, मिट्टी खा गई, कवर खा गई, गर्मी खा गई, तो ये बात हमें समझ नहीं आती कि जी अजाब होता है। अजाब किधर होता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको आखिरत पर भी ईमान नहीं। अच्छा, वो कहते हैं ठीक है जी हम उठेंगे तो सही, लेकिन ये अजीब बात है कि जी नामा अमल होगा, फिर हमारे अमाल तोले जाएंगे। अमल तो हमने दुनिया में किए, वो दुनिया ही गुजर गई, हजारों बरस गुजर गए, कहाँ अमल रखा हुआ है कि तोला जाएगा? आम होंगे तो तोलेंगे ना, खजूर होगी तो तोलेंगे ना, क्या तोलेंगे? वो खजूरें खा गए, हम तोलेंगे क्या? या तो हमें तोलो या खजूरों को तोलो, खजूर हम खा गए तो उसका क्या करेंगे हम? कहते हैं जी ये मसला हमें समझ नहीं आता है, कोई टेढ़ा छेड़ा कि जी नामा अमल होगा, अमल तोले जाएंगे, अमल भारी होंगे, अमल हल्के होंगे, जिसके भारी होंगे वो जन्नत में जाएगा, हल्के होंगे वो जहन्नम में जाएगा। वो पता नहीं, कहते नहीं कमाल की बात है, हमने यहाँ चोरी की थी, मक्का शरीफ में चोरी की, पैसा खा पी गए, मुद्दत गुजर गई, अब हजारों, तो क्या चोरी तोलेंगे? क्या तोलेंगे आखिर? कहते हैं जी हमें ये मसला समझ नहीं। वो कहते हैं जी मौलवी साहबान ने बता रखा है कि जी एक पुल सरात होगी और जहन्नम के ऊपर होगी, तलवार से तेज होगी, बाल से बारीक होगी। उन्होंने कहा मौलवी साहब क्यों नहीं कहते कि वहां जाने का रास्ता ही नहीं? सीधी बात करो, इतनी बारीक होगी, इतनी तेज होगी, कैसे जाएंगे? तो सीधी बात कर दो जी कि वहां जाने का रास्ता कोई नहीं, सीधे सारे जहन्नम में जाओ, किस्सा खत्म हो गया। वो कहते हैं जी ये तो मौलवियों ने किस्से बना रखे हैं, वो हमारे दिमाग में नहीं आते, अकल में नहीं। और फिर जनाब 1 अरब 26 करोड़ मुसलमान है इस वक्त दुनिया में, तकरीबन 1 अरब 26 करोड़ मुसलमान हैं। तो 1 अरब 26 करोड़ एक दिन के अंदर अगर 3 आदमी 10 काम भी करता हो तो वो तो 10 अरब हो गए। 26 करोड़ को 10 से तरफ दे दो तो 6 अरब और बढ़ जाएगा। तो ये 16 अरब काम जो किए हैं हमने, ये कहाँ रखे हुए हैं कि अल्लाह मियाँ क़यामत में तोलेंगे? वो कहते हैं जनाब ये बात हमारी समझ में नहीं आती, हमारी अकल में। तो अब आखिरत नहीं कहते जी, आखिरत तो खैर है, हमारा आखिरत है, लेकिन वो जो उधर हम कब्रों से उठेंगे और उसके बाद कफन भी नहीं होगा और देखो जी कमाल है, और सारे बंदे पुरते नंगे खड़े होंगे। अल्लाह भी कहता है नंगा नहीं होना चाहिए, हम सबको नंगा खड़ा करेगा। तो समझ नहीं आती। यहाँ तो मौलवी साहब आप रोज लड़ते हैं कि जी औरत को नंगा ना करो, लड़कियों को नंगा ना करो, कब्र में तो अल्लाह उठा के सबको नंगा कर देंगे। कहते हैं जी समझ नहीं। तो अब ईमान से कहो कि ईमान हुआ या शक हो गया? जब शक हो गया तो ईमान किधर गया? तो गोया हमारा ईमान नहीं हो। अगर ईमान होता तो दिल में शक ना आता। इसलिए कि जिनका ईमान है, यानी आप यकीन करें, हजरत अली की एक बात है, बड़ी बात, अल्लाह अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़ी बात। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर आज अल्लाह मियां मेरे सामने सारी आखिरत का, जन्नत का, जहन्नम का, हिसाब का, मीज़ान का वो नक्शा खोल दे तो फरमाया मेरे ईमान में कोई जरा भी ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि पहले से मेरा ईमान मौजूद है। देखने के बगैर भी मेरा उतना ईमान है जो देखने के बाद हो जाएगा। यानी मैं इतना कामिल यकीन है मेरा अल्लाह पर कि जो हुक्म है बस ठीक है, अगर मैं देख लूं तो क्या है और ना देखूं तो क्या है। यानी ये होता है मकाम ईमान कि अल्लाह के बंदे, तुमने फूल देखा है लेकिन खुशबू नहीं देखी, तुमने बंदा देखा है लेकिन रूह नहीं देखा। ये जरूरत तो नहीं ना कि हर चीज तुम्हें समझ आ जाए, हालांकि सब जानते हैं कि ये गुलाब की खुशबू है, ये चमेली की खुशबू है, ये चंपा की खुशबू है, ये नरगिस की खुशबू है, ये रात की रानी की खुशबू है, ये फला फूल की खुशबू है। ये सारे फूलों की खुशबुओं का फर्क भी कर रहे हो, लेकिन फूल तुम्हें नजर, खुशबू नजर कभी नहीं आई। हर बंदे में, जानदार में एक अल्लाह ने नफ्स रूह रखा है, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आया। तुम्हारे सामने बंदा मर जाता है, रूह निकल जाती है, न तुम्हें जाते हुए नजर आई है न तुम्हें आते हुए नजर आई। अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं लेकिन तुम्हें नजर नहीं आते हैं, अल्लाह के जिन मौजूद हैं लेकिन तुम्हें नजर नहीं आते हैं।
تو جو چیزیں تمہیں نظر نہ آئیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہی دنیا میں نہیں ہے۔ اب ایک پرائمری پاس آدمی کے سامنے تم ایم اے کا حساب رکھ دو اور وہ حساب نہ کر سکے تو اس کے بعد یہ کہے گا جی وہ بے وقوف ہے جس نے حساب ایسا مشکل بنا دیا۔ ایسا مشکل سوال کیوں پوچھا ہے آپ نے مجھ سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں، جو چیزیں قرآن نے فرمائی ہیں، اس کا نظارہ اللہ دنیا میں ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ میاں بیوی اکٹھے سو رہے ہیں، میاں خواب دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، وہ خواب میں چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، ڈر رہا ہے، گھبرا کے اٹھ جاتا ہے، لیکن جو ساتھ بیوی سوئی اس کو کوئی پتا۔ وہ کہتے کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ کہتے میں نے بڑا خواب دیکھا ہے ڈراؤنا، میں نے بڑا خواب دیکھا ہے ڈراؤنا، کانپ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا، لیکن ساتھ سوئے ہوئے کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ تھا کہ عالم ارواح الگ ہے، عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے۔ ہر عالم کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہم اس دنیا میں، جب عالم ارواح میں تھے تو ہمیں، جب ہم دنیا میں آئے تو ہمیں دنیا کا پتہ چل گیا، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں برزخ کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا، اور جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر آخرت کا مسئلہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ باقی اعمال کا محفوظ رکھنا، اگر انسانوں کے بنائے ہوئے کمپیوٹر 50 سال کے احوال محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اللہ کا بنایا ہوا کمپیوٹر تمہارے اعمال محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ انسانوں کی بنائی ہوئی چھوٹی سی فلم میں 30 جلد کی کتابیں آ جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے صحائف اعمال میں تمہاری زندگی کے اعمال نہیں آ سکتے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل بات یہ ہے کہ ایمان ہو اور ایمان کامل ہو، اور اس میں کسی قسم کا لوچ نہ ہو، شک نہ ہو، شبہ نہ ہو۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی آپ کو صحیح ایمان نصیب کرے۔ کہتا ہے جی کہ جنت کی رغبت دلانے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو تمہیں حوریں ملیں گی، لیکن عورتوں کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ عورتوں کو کیا ملے گا، نہ تمہیں ان کا کیا فکر ہے۔ جس کو تم مل گئے انشاءاللہ کافی ہے، وہ اور بھی کچھ مانگے گی، اس کی یہی سزا کافی ہے۔ وہ ایک وزیر تھا، یہ پتہ نہیں بادشاہ تھا، تو وہ خود اس کی شکل اتنی اچھی نہیں تھی، یعنی کالا رنگ تھا، چیچک کے داغ تھے، اور بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ تو ایک دن اس کی بیوی نے ہنستے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ وزیر صاحب، اور ہو نہ ہو مجھے یہ یقین ہے کہ ہم دونوں جنت میں جائیں۔ تو اس نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارے جیسے بد شکل پہ میں نے صبر کیا، اس لیے اللہ مجھے جنت دے، اور اس بد شکل ہونے کے باوجود تجھے اللہ نے میری جیسی عورت دی ہے تو ماننا راضی ہے اللہ تجھ پر، یہ بھی دلیل ہے کہ تم جنت میں جاؤ۔ تو انشاءاللہ فکر نہ کرو، جب مرد کو بھی جنت ملے گی اور عورت کو بھی جنت ملے گی، تو جو نعمتیں تجھے ملیں گی وہ نعمتیں اسے ملیں گی۔ جھگڑے کی کیا بات ہے اس میں؟ عورت مرد کا فرق کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تمہاری خواہش ہوگی، عورت کی خواہش ہوگی، کماری مر گئی، خواہش ہوگی تو اللہ اس کو مرد بھی دے، یہ بننا پر ہے، خواہش پر ہے، خواہش نہیں کرے گی تو نہیں دے۔ جو نعمتیں مرد کے لیے ہیں وہی نعمتیں عورتوں کے لیے۔ جب بندہ سو جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے لیکن تعلق قائم رہتا ہے اللہ کے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضی علیها الموت ویرسل الاخری۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ نیند کے وقت بھی گویا روح کا تعلق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے لیکن علاقہ قائم ہوتا ہے، اور اللہ جس کو موت دیتے ہیں روح کو روک دیتے ہیں کہ جاؤ ہی نہیں، ختم، اور جس کو نہیں اس کا تعلق اسی طرح جوڑے رکھتے۔ میں پاکستان سے کام کے لیے بغیر احرام کے داخل ہوا، بھئی حنفی مسلک میں تو کوئی گنجائش نہیں، تم کام کے لیے آئے یا نام کے لیے آئے، احرام باندھنا ضروری تھا، اور تم نے پھر 2 دن بعد عمرہ کیوں کیا؟ تم نے لکھا ہے کہ میں نے 2 دن کے بعد عمرہ، اس کا مطلب ہے عمرہ تمہارے دماغ میں تو کہیں تھا۔ اسی کا نام تو نیت ہوتی ہے، اور نیت کیا ہوتی ہے؟
تو بہرحال حنفی مسلک میں تو یہ ہے کہ عمرہ بھی کہ تم نے کر لیا ایک بکری دم ادا کرو. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ آتے ہوئے اس کی نیت جو ہے وہ کام تھی، نوکری تھی، عمرہ یا زیارت نہیں تھی، تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں. پاکستان میں جماعت کا تبلیغ کا اجتماع ہوگا، اللہ کامیاب فرمائے. بھئی ہم تو ہر دینی جماعت کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس دور میں دین کا کام کر رہا ہے نا، اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. چاہے وہ بیٹھ کے بچوں کو قاعدہ پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، تقریر کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، کسی طرح خدا کے دین کا کام کر رہا ہے تو بس اس کے لیے دعا کرے. بس وہ گمراہ نہ ہوں، باطل فرقے نہ ہوں، دین پہ صحیح چلنے والے ہوں، اللہ ان کی قدم قدم پہ رسول. اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے فرزند سید عطا المحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فوت ہو گئے. ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کہتے